بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین، اس کے باوجود آقا علیہ صلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے کچھ لوگوں کے بارے میں انتہائی سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو آقا علیہ صلاۃ والسلام نے جہنم کے کتے قرار دیا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہی ہمارا آج کا حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ مشکات المصابیح، کتاب القصاص، باب ہے مرتدین اور فسادیوں کو قتل کرنے کا، 3554ویں حدیث کتاب میں اور 22ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی غالب رأى ابو امامۃ رضی اللہ عنہ رؤوسا منصوبۃ علی درج دمشق فقال ابو امامۃ کلاب النار شر قتل تحت ادیم السماء خیر قتلا من قتلوه ثم قرأ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ قیل لأبی امامۃ انت سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال لو لم اسمعه الا مرة او مرتين او ثلاثا حتى عد سبعا ما حدثتكموه۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن۔ معزز خاتم حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ترمذی میں ہے۔ سنن ترمذی میں یہ بلکہ اور سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے، تو سنن ابن ماجہ کا حوالہ نوٹ فرما لیجئے گا۔ یہ ابواب السنہ ہے، یعنی کتاب السنہ، 34واں باب ہے، خارجیوں کا تذکرہ، اور 176ویں حدیث ہے، جبکہ سنن ترمذی میں یہ روایت 3000ویں ہے۔ امام طبرانی نے معجم الصغیر میں تیسری حدیث نقل فرمائی ہے، اور پھر 67ویں، مسند الحمیدی میں 932ویں حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ زبیر العزی رحمہ اللہ، دونوں ہستیاں اس دور کی عظیم حدیث کے امام ہیں، دونوں نے اس کو حسن قرار دیا، اور حسن قرار دیا صرف اور صرف حضور الباہلی ابو غالب کی وجہ سے، جو کہ صدوق درجہ کا راوی ہے، لیکن حدیث قابل حجت ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ ابو غالب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو امامہ نے دیکھا کہ چند کھوپڑیاں دمشق کی سیڑھیوں پر لٹک رہی ہیں۔ انہیں دیکھ کر فرمایا یہ دوزخ کے کتے ہیں۔ آسمان کی چھت کے نیچے یہ بدترین مخلوق ہیں، اور بہترین مقتول وہ ہیں جنہیں انہوں نے قتل کیا۔ پھر انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے۔ تو سیدنا ابو امامہ سے دریافت کیا گیا، کیا آپ نے یہ جو اوپر فرمایا ہے یہ بات آقا علیہ السلام سے سنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اگر میں نے اس بات کو صرف ایک، دو یا تین بار نہیں بلکہ 7 بار سنا ہوتا تو میں تمہیں ہرگز یہ بات نہ بتاتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بظاہر حدیث کے شروع میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے، جس کی دلیل، جس کا ثبوت ہمیں ان کے آخری الفاظ سے مل جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خارجیوں کی اس قدر شدید مذمت کیوں، اور ان کے دوزخی ہونے کی صراحت کیوں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، یہاں تک کہ آج کے دور میں بھی، اس وقت جب آپ میری آواز سن رہے ہیں، اس وقت بھی خارجی نام سے نہیں لیکن اپنے عقائد اور اپنی حرکات کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہیں، جو مسلمانوں کو کافر قرار دے کر قتل کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ آقا علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک ان کے خلاف جنگ جاری ہے، اور یہ جنگ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے عین جہاد ہے، اور جو ہمارے فوجی جوان ان ظالموں کے مقابلے میں اپنی جانیں دے رہے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے جنتی ہیں۔
امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس حدیث کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔